لاکھ یہودی ہٹلر نے مار دیے، جہاز بھرے، امریکہ بھی گئے، ایتھوپیا بھی گئے، کیوبا بھی گئے کہ ہمیں امان دے دے، کسی نے ان غداروں کو نہیں رکھا۔ جب یہ فلسطین پہنچے تھے، آج بھی تاریخ کا وہ ورق زندہ ہے جس پہ لکھا ہے کہ جرمن نے ہماری فیملیاں برباد کر دی، ہمارے گھر مسمار کر دیے، اور التجا کیا کر رہے تھے مسلمانوں سے کہ ہماری صرف ایک التجا ہے، آپ ہماری ان امیدوں کو مسمار نہ کرنا، ہم سب کچھ لٹا کے آئے ہیں۔ ان ظالموں کو صرف انسانیت کو سامنے رکھتے ہوئے فلسطینیوں نے جگہ دی، اور آج یہ اپنے احسان کرنے والوں کے خون کے پیاسے بن گئے۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا تھا مسلمان گھبرانے کی بات نہیں، وَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ان کو بندر اور خنزیر بھی بنایا گیا، اور مزید اللہ ذوالجلال ان پہ آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ، ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوتے رہے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، کبھی ان کو آگ لے لیتی، کبھی ان پہ طرح طرح کے عذاب آتے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، اور یہ تو دنیا کے عذاب ہیں۔ قیامت کے دن اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کا فرمان ہے، اللہ فرمائیں گے کوئی ہے توحید والا جو جہنم میں گناہوں کی وجہ سے چلا گیا، ایک یہودی کو جہنم میں دھکا دو، اس کے نتیجے میں ایک توحید والے کو نکال کے لاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھی صحابہ کیے، تربیت بھی فرمائی، اگر تمہارا ایمان ٹھیک ہے، اگر تم اللہ کی باتیں سننے کے بعد تیار ہو کہ ان سے نفرت ہونی چاہیے، تو نفرت کے کوئی مظاہر بھی ہے۔ نفرت کا پہلا مظہر یہ ہے، ہو مسلمان، یہودی نہ بنو، بھلے ان کی جاسوسیاں بہت ہیں، یہ جاسوس پالنے میں بڑے ماہر ہیں۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں من الذین ہادوا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوا، جاسوسی میں ہر وقت لگے رہتے ہیں، جن کے اندر غیرت نہیں ہوتی ان کو خرید کر آگے ان کو لگا کے دیوار بنائیں گے، پیچھے سے حملہ کریں گے۔ افغانستان کو دیکھیے، دیوار بنے تو کون بنے؟ عراق کو دیکھیے، یہودیوں کے سامنے دیوار بنے تو کون بنے؟ ڈائریکٹ ان کے آنے کی ہمت نہیں۔ آج بھی مسلمانوں کو یہ یقین ہو جانا چاہیے، یہ بزدل کبھی بھی مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، یہ ہر جگہ پہ فساد مچانے کو ہی اپنی جیت سمجھتے ہیں۔ اللہ ایسے فسادیوں کو پسند نہیں کرتے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ ہمیشہ سے چند سالوں سے آپ کو نظر آتا ہوگا بڑے سکون سے لوگ تراویح کا آغاز کرتے ہیں، اور سچ کہا امام ابن تیمیہ اور امام ابن القیم نے کہ منافقت کی انتہا دیکھو، منافق چھپ کے وار کرتا ہے، بزدل ہوتا ہے، سامنے نہیں آتا۔ جب منافق دیکھتا ہے کہ کوئی شخص مشغول ہے تب وار کرے گا۔ ان کافر و یہودیوں کو جب پتہ چلتا ہے یہ لوگ روزے اور تراویح میں مشغول ہیں، آپ کو ہر سال صرف آخری عشرے سے کچھ دن پہلے آوازیں آئیں گی کہ آج فلسطین پہ حملہ ہوا۔ مسلمانوں کی غیرت کو للکارنا، ان کی عبادات کو خراب کرنا اور ان کو پریشان کرنا، یہ ان کی زندگی کے مقاصد ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی مسلمانوں کو دیکھنے کو ملا کہ جب مسلمانوں کے اندر کوئی ایسی چیز واضح ہوتی ہے جس سے فلسطین کی آزادی اور خصوصاً بیت المقدس کی آزادی، اس کے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے، اس کو سبوتاز کرنے کے لیے اس طرح کے فتنے کا آغاز کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تھا اپنے صحابہ کو سمجھائیے
یہ قابل نفرت اس لیے ہیں، ان جیسے سخت دل کوئی نہیں۔ 2 سال کے بچوں پہ بیٹھ کے سانس اس کا دبا کے مارنے والے، یہ ظالم انبیاء کے قاتل، جن سے محبت کرنے والوں کے لیے شیم ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں، اور شرم کرنی چاہیے ان ذلیل لوگوں کو جو پھر بھی بھاشن یہ دیتے ہیں کہ فلسطین کو انسانی حقوق کا خیال کرنا چاہیے۔ تجھ پہ یہ حملہ ہو، تمہارے سامنے تمہاری بیٹی اور ماں کی عزت کو تار تار کیا جائے، پھر میں دیکھوں تم کس طرح کا بھاشن دیتے ہو۔ وہ لوگ جن کی تاریخی شہادتوں کے ساتھ بھری ہوئی ہے، اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کو یہ بات سمجھائی تھی، مسلمانوں کو تکلیف دینا یہی تو ان کی خواہش رہتی ہے، اس لیے یہودی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ مسلمانوں، سب سے زیادہ تمہیں تکلیف پہنچے گی ان لوگوں سے، اگر ان کے بعد کہیں سے تکلیف آئے گی تو مشرکوں سے، بلکہ قرآن نے تو یہاں تک کہا ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر مسلمانوں کو کوئی خیر مل جائے ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، یہ یہودی غم زدہ ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کو خیر کیوں ملی؟ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر کوئی مصیبت مسلمانوں پہ آ جائے یہ خوشی سے ناچتے نظر آتے ہیں اور خوشیاں مناتے نظر آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ نے یہ بات بھی مسلمانوں کو سمجھائی، یہ بے وقوف لوگ ہیں، ان پہ اعتماد نہ کرو۔